السلام علیکم۔ اے فار آرٹسٹ کیلیگرافی اسٹوڈیو میں ہم لیسن نمبر 4 سٹارٹ کر رہے ہیں۔ حرف بے کو حروف تہجی سے ملا کر لکھنے کا طریقہ۔ یہ خطاطی کی شکل میں حرف بے لکھا گیا ہے۔ یہ پین سے لکھے جانے کا طریقہ ہے اس کا، یا سادہ پین یا سادہ مارکر سے۔ تو اس کو دوبارہ لکھ کر دیکھتے ہیں اس کو کس طرح سے لکھا جائے گا۔ یہ اس کی ڈائریکشن ہوگی، سمت ہوگی، کنارہ سیدھا بنا کے، اور ہلکا سا اس میں خم ہوگا، اور آخر سے بھی کنارہ یہاں سے سیدھا ہو جائے گا۔ صرف اتنا خیال رکھیے گا کہ پہلے کنارے میں اور زمین کے درمیان میں فاصلہ تھوڑا سا ذرا ہوگا، گیپ ہوگا، یہاں پہ یہ گیپ نہیں ہوگا۔ یہ تو تھی اس کی لکھنے کا طریقہ کار بے کو۔ اب اس کو ہم نے حروف تہجی کے ساتھ ملا کر لکھنا ہے۔ تو ایک چیز میں بتا دوں کہ جب ایک حرف کے ساتھ دوسرا حرف ملایا جائے تو اس کی بناوٹ، اس کی شکل جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اب بے کی یہ شکل جو ہے باقی حروف تہجی کے ساتھ ملے گی تو کسی جگہ پہ ایسی شکل بن جائے گی بے کی۔ یہ میں نے یہ شکلیں بنائی ہیں بے کی، جو کہ تمام حروف تہجی کے ساتھ ملنے پر یہ شکلیں بنتی ہیں۔ 1 2 3 4 اور 5 شکلیں جو ہیں یہ میں نے اس میں سے نکالی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ شکلیں جو ہے کون کون سے حروف تہجی کے ساتھ مل کر بے کی بن جائے گی۔ سب سے پہلے بے الف با کو لکھنے کا طریقہ۔ بے الف با اس طرح سے لکھا جائے گا کہ یہ جو حصہ ہے اس کا، یہاں سے یہ ایک سیمی اوول بنے گا، یعنی کہ اگر اس کو کمپلیٹ کیا جائے تو یہ ایک بیضوی شکل بنتی ہے، اور اس کا آدھا حصہ یعنی کہ سیمی اوول آدھا بیضہ بنا کے سیدھا اس کے ساتھ الف کو ملا دیا جائے گا۔ اس طریقے سے نہیں لکھنا کہ یہ چپٹا جو ہے زمین کے ساتھ، اس کی جو بیس لائن ہے اس کے ساتھ ڈریگ کر کے اوپر بنایا جائے، اس طریقے سے بالکل نہیں لکھنا بے الف کو، بے الف با کو۔ یہ طریقہ بہتر ہے سیمی اوول والا۔ دوسرا جو اس کے بعد بے اور بے کو ملایا جائے گا تو بے کو جو سین کا پہلا دندانہ ہے اس طریقے سے یہاں سے شروع کیا جائے گا، جو کہ شکل نمبر یہاں 5 میں اس کی یہ شکل دکھائی گئی ہے۔ اس طریقے سے یہ بنا کے اس کے ساتھ بے کو اٹیچ کیا جائے گا۔ اس طرح سے اس کے بعد بے اور جیم کو ہم ملاتے ہیں، تو بے اور جیم کو ملانے پر بے کی شکل جو ہے شکل نمبر 2 کی طرح بن جائے گی۔ یہ ایک ویوی لائن ہے۔ یہ لائن لگانے کے بعد اسی کے ساتھ جو لکھنا ہم نے سیکھا تھا وہی جیم اس کے ساتھ اٹیچ کیا جائے گا، اسی اصول کے مطابق جو جیم کو لکھنے کا اصول ہے۔ اس کے بعد بے اور دال، بے اور دال میں بھی دیکھیں یہی شکل بن جائے گی جو بے الف کے اندر لکھتے ہوئے بنائی گئی تھی، اور جب دال کے ساتھ بے کو ملائیں گے تو دال کی شکل بھی رے جیسی بن جائے گی۔ یہ کنارہ نیچے ہوگا اور یہ کنارہ رے کا ظاہری سی بات ہے اوپر ہوگا، اور یہ دونوں جو اس کے ہمارے جو بیس لائن پہ یہ رے ٹچ ہوگی اور بے ٹچ ہوگی۔ ایسا نہیں کرنا کہ یوں اس طرح سے لکھا جائے اور یہ رے نیچے چلی جائے۔ اس کے بعد بے اور رے، یہ بے کی شیپ ملائی جائے گی جو کہ شکل نمبر 1 میں ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہے۔ یہی شیپ جو ہے اس کے ساتھ ہم رے کو اٹیچ کریں گے، لیکن یہاں سے حصہ گلائی میں بنایا جائے گا، ہلکا سا، زیادہ گلائی بھی نہیں یہاں پہ بنائی جائے گی، معمولی سی گلائی بنا کے تو اس طرح سے بے اور رے کو اٹیچ کریں گے۔ دوبارہ ہم ایک دفعہ لکھتے ہیں اس کو۔ اس کے بعد اب بے اور سین کو ہم لکھتے ہیں، تو اس میں بھی شکل نمبر 1 جو ہے وہی ریپیٹ ہوگی، بے اس کے ساتھ سین اور یہ سین کا دائرہ۔ اس کے بعد بے اور سواد ہے۔ اب اس میں ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ بے بنانے کے بعد سواد کو اس طرح سے ہم یہاں پہ بنائیں گے کہ سواد کو یوں سمجھیں کہ ایک لائن ہے، اس کے اوپر ہم نے ایک اور چیز رکھ دی، ایک سمجھ لیں ایک میز کے اوپر کوئی چیز رکھی ہے تو وہ دونوں کی سطح آپس میں مل جاتی ہے۔ اس طرح سے یہ سواد کو اس کے اوپر رکھا جائے گا اس طرح سے۔ اس کے بعد پراپر
سواد کی شیپ. اس میں جو غلطی کی جا سکتی ہے عموماً ہوتی ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ جی یہ بے بنائی گئی ہے تو سواد کو یہاں سے شروع کر لیا جاتا ہے، تو یہاں پہ یوں اس طرح سے جو ہے نا یہ سواد کے اس سر کے درمیان میں آ کے یہ حصہ بنتا ہے، تو یہ چیز غلط ہو جاتی ہے. دوبارہ سے دیکھیں اس کو کیسے لکھا جائے گا. بے سواد. یہ جو اصول ہیں بے اور سواد کو، اسی طرح سے ہم آگے بے اور توئیں کو بھی بنائیں گے. یہاں سے شروع کر کے اس طرح سے بے کی شکل یہاں پہ روک دیں، توئیں اوپر سے سٹارٹ کریں لا کے، یہاں سے جو اصل میں توئیں اس کی جو بنیادی شکل ہے وہی لکھی جائے گی. اور دیکھیں یہ بھی ایک لائن لگانے کے بعد اس کے اوپر یہ توئیں کی شیپ رکھی گئی ہے، تو اس طرح سے کراس نہیں ہونی چاہیے آپس میں. یہ بے اور توئیں. اس کے بعد بے اور آئین کو لکھنے کا طریقہ کار، یہ بے کی شکل اس طرح سے بنائی جائے گی. اس کے بعد جب آئین دیکھیں، آئین بھی کسی لفظ کے اندر آ گیا حرف کے اندر، تو وہ اس کی شکل تبدیل ہو گئی ہے. اس کو ایک دفعہ دوبارہ بناتا ہوں میں آئین کی شکل کو. یہاں پہ دیکھیں یہ اس طرح سے دوسرا حصہ، یہ اس کے بعد پھر یہاں سے یہ دائرہ اس کا بنایا جائے گا. دوبارہ سے دیکھیں بے اور آئین کو لکھا جائے گا یہاں پہ، تو بے اس طرح سے، اور یہاں پہ یہ جو وی شیپ ہم نے لام الف لا کے اندر لکھنا سیکھی تھی اس سے ملتی جلتی، اور اس کے بعد آئین کی یہ شیپ، یہ دائرہ وہی آئین والا ہی ہوگا. اس کے بعد بے اور فے. اب یہاں پہ بھی دیکھیں بے کے بعد جب فے لکھا جا رہا ہے تو فے جو ہے وہ کسی لفظ کے شروع میں نہیں ہے بلکہ اس کے اندر آ رہا ہے یا بعد میں لکھا جا رہا ہے، تو اس کی شکل گول دائرے کی طرح بن جائے گی. بے اور فے. اس کے بعد بے اور قاف ہے، اس کو بھی لکھنے کا یہاں تک تو طریقہ یہی ہے. بے اور یہاں سے پھر ہم قاف کو اس طرح سے بنائیں گے کہ یہ دائرہ اس کا گولائی کی شکل میں ہی پیچھے کی طرف آئے گا اور یہاں سے اس کا دائرہ بنایا جائے گا. اس کے بعد بے اور قاف ڈنڈے والا جو ہے، بے الف ہی لکھا جائے گا، اس کے ساتھ بے اٹیچ کی جائے گی، اور یہ جو ایک لائن ہم لگاتے ہیں یہ تقریباً 45 ڈگری کے اینگل پہ ہوگی. بے اور لام کو لکھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ بے اور الف جیسی ہی شکل ہوگی اور وہیں سے واپس لاتے ہوئے ہم لام کمپلیٹ کریں گے. تو یہ تھا بے اور لام کو لکھنے کا طریقہ. اس کے بعد بے اور میم ہے. بے اور میم لکھنے کے لیے اس میں دونوں طرح کی کرو یوز ہو سکتی ہیں، اس طرح سے بھی، اور اس کے بعد میم کو یوں الٹا بھی لکھا جا سکتا ہے اس طرح سے گھما کے، اور اس طرح سے بھی ہم اس کو واپس میں جو میم کی اصل شیپ ہے اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں. اور یہ جو اوپر ایک ویوی شیپ ہے، یہ اس کا دوسرا طریقہ لکھنے کا یہ ہے کہ ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں اس کو. یہ دونوں شکلیں اوپر میں نے بنائی ہیں یہاں پہ، یہ دیکھیں ایک یہ اس شیپ میں بھی لکھا جا سکتا ہے اور یہ شیپ بھی بے کی بن سکتی ہے میم کے ساتھ ملاتے ہوئے. اس طریقے سے. اس کے بعد ہے جی بے اور نون. بے اور نون کے اندر یہ نمبر 5 پہ جو شکل دی گئی ہے یہ بنائی جائے گی.